الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على جميل أجملنا حسين أحسننا فضيل أفضلنا كريم أكرمنا. صل على جلال جمال كمال نوال خيال إقبال محمد وقت بخت تخت محمد فجر ظہر عصر محمد لوح شمس قمر محمد آمینہ دا جن محمد مدنی موہن محمد شاہ زمن محمد روح دی غذا محمد من دی دوا محمد پردہ خدا محمد صلی علی محمد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں فقط اس کی عبادت کی نیت سے، اور اس کے علاوہ ہمارے دل میں جتنی بھی نیک خواہشات ہیں، جتنی بھی ہماری مرادیں ہیں، اللہ رب العزت حضور کے صدقے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق پچھلے جمعۃ المبارک کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعلق
کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع ملا تھا، اور آج کے اس جمعۃ المبارک کا عنوان امام المتقین غیظ المنافقین سید العادلین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ 26 ذو الحجہ کو آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونے کا آپ کو موقع فراہم کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کوئی شخص جتنی مرضی ریاضتیں کرتا رہے، جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے، وہ کسی بھی صحابی کے پاؤں سے اٹھنے والی جو گرد ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا نام عمر بن خطاب ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ واقع عام الفیل کے 13 سال بعد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک واقع عام الفیل کے سال ہوئی، اس سال کے 13 سال بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا 40 سال کی عمر میں، تو اس کے 6 سال بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے فضائل کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے فضائل اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمائے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر ایسے کلمات جاری فرما دیے جو وحی کا سبب بن گئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، فرمایا کہ اس کائنات میں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی دوسری فضیلت کو اجاگر فرمایا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ رب العزت جس ذات سے سب سے پہلے مصافحہ فرمائیں گے وہ جناب عمر فاروق کی ذات ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بڑا بندہ کسی بندے سے سلام دعا رکھ لے، اس سے مصافحہ کر لے تو وہ پھولا نہیں سماتا، تو جناب عمر فاروق کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے رسول فرما رہے ہیں، کسی اور زبان نے نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات جس ذات سے جس شخصیت سے مصافحہ فرمائیں گی وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی، اور فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اللہ رب العزت کا حکم پا کر وہ بھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے نا۔ احد کی حدیث آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق بھی ہیں، آپ کے ساتھ جناب عمر فاروق بھی ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایسی روایت ہے یہ بہت سے عقیدوں کا حل کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جب یہ 4 شخصیات یہ احد پہاڑ کے اوپر گئی ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات، تو احد پہاڑ کے اوپر زلزلہ طاری ہوا، احد پہاڑ لرزنا شروع ہوا۔ حدیث کے لفظ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی کی ضرب لگائی اور آپ نے فرمایا اسبت احد، اے احد پہاڑ تھم جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ اب اس بات کو ذرا
دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں اور اس بات کے اوپر توجہ دیں. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہی ہوتا ہے جو اسلام کے اوپر جس کی موت باقی ہو. اسلام کے اوپر جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کو شہید کوئی نہیں کہتا. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جو بندہ مسلمان ہو وہ اس دنیا سے چلا جائے لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی عرصے پہلے اس بات کی نشاندہی فرما دی تھی کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سچے رہیں گے، ان میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوگا، میرے جانے کے بعد کوئی بھی اپنے حق سے ہٹے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جناب عمر فاروق کو حضور نے شہید کہا، جناب عثمان غنی کو شہید کہا، جو اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات، ان کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا. یہ دونوں شخصیات ایسی شخصیات ہیں جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، جن کو اللہ رب العزت شہادت نصیب فرمائے گا. اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے. جناب ابو بکر صدیق کا دور ہے، دور خلافت ہے. آ کر عرض کرتے ہیں جناب ابو بکر سے کہ رات کو مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. یہ 3 معاملات میں نے دیکھے ہیں. کون سے معاملات؟ سب سے پہلا معاملہ تو میں نے یہ دیکھا کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے یہ ملامت کرنے والوں کا ڈر نہیں کرتی. اگر کوئی ان کو ملامت کرے تو یہ ان کا خوف نہیں کرتی. آج جس طرح اگر کسی بندے کو ملامت کرے، کسی کو برا بلا کہا جائے تو وہ آگے سے ڈر جاتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے پورے مصداق ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ملامت کرنے والوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. ان کی زندگیاں اس بات سے مبرہ ہوتی ہیں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کا دن ہے. عید کے دن جناب سیدنا عمر فاروق نے کپڑوں کو پہنا اور اپنی بیوی کو فرمانے لگے کہ جوتا لے کر آؤ. اب سادگی کا عالم دیکھیے اور اس بات کا حق دیکھیے، اس بات کے مصداق پورے اترتے ہیں. اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ جوتا لے کر آؤ. عرض کرنے لگی کہ جناب عمر فاروق وہ جوتا اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ میں نے پیون لگایا، اس کو اتنی مرتبہ گانٹھا ہے کہ اب گانٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا. جب جناب سیدنا عمر فاروق نے سنا تو آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایسے ہی چلتے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے. تو بیوی نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ اگر عمر اس بات کا ڈر رکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو آج عمر نہ ہوتا. عمر کو اگر کسی ذات کا ڈر ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کی رسول کی ذات کا ڈر ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. آپ ملامت کرنے والوں کا ڈر نہیں رکھتے. اور یہ وصف اللہ والوں کا ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے. وہ ملامت کرنے، وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ تو اس بات کو ہر دم سوچتے ہیں کہ میرا یار کیا کہے گا، اللہ رب العزت کی ذات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میرے بارے میں کیا کہے گی. تو آپ ملامت کرنے والوں کا ڈر نہیں کرتے. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی، وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق سے آ کر کہنے لگے کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ جناب سیدنا عمر فاروق ہوں گے. اور تیسری بات کہی کہ مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ میں عمر فاروق کو بلاتا ہوں، یہ تینوں باتیں تم ان کے سامنے ذرا عرض کرنا. حضرت عمر فاروق کو بلایا، تینوں باتوں کو کہنے لگے کہ آپ ملامت کرنے والوں کا خوف نہیں کرتے، آپ ابو بکر صدیق کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے اور آپ کی شہادت ہوگی، آپ کا خاتمہ شہادت کے اوپر ہوگا. تو آپ کہنے لگے کہ شہادت تو بڑا عظیم منصب ہے، بڑا اونچا منصب ہے، اللہ بہادروں کو نصیب فرماتا ہے. میں تو اتنا بہادر نہیں ہوں، میں تو بڑا کمزور سا انسان ہوں. جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر فاروق بس بھی کر، عاجزی کا یہ مقام نہیں ہے. میں اس بات کے اوپر فخر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا بھی بہتر عطا فرمائے گا، تمہیں موت بھی ایمان کے اوپر عطا فرمائے گا، تمہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے گا. یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور دریائے نیل جب آپ کا وقت آیا، جب آپ کی حکمرانی آئی، تو جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصر کے گورنر بنے. جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مصر یہ ایسا دریا تھا کہ جس سے تمام لوگ سیراب ہوتے، فصلوں کو سیراب کیا جاتا، لوگ اس سے سیراب ہوتے. صرف یہی ہر بندے کا یہی مطمع نظر تھا. لیکن سال میں ایک مرتبہ وہ خشک ہو جاتا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ لوگ جب ایک کواری لڑکی کو قتل کر کے اس کے سپرد کرتے، اس دریا میں پھینکتے، تو وہ چلنا شروع ہوتا، اس میں پھر سے روانی آ جاتی. لوگوں کا نظریہ یہ تھا.
جب دریائے نیل رکا تو لوگوں نے کہا کواری لڑکی کو قتل کر کے اس میں ڈالو اپنی روایت کے مطابق۔ اب وہ چونکہ مسلمانوں کی حکمرانی ہے وہاں پر، تو جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کے اوپر ظلم کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ کہا رکو، میں اپنے امیر سے اس بات کو طلب کرتا ہوں۔ ایک خط لکھا گیا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کہ معاملہ کچھ یوں ہے، میں نے ان کو روکا ہوا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، اب اللہ کی ذات پر اور حضور کی ذات پر غلاموں کا یقین دیکھیے۔ غلام کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کامل یقین رکھے۔ ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ نہیں، غلاموں کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ رکھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 خط لکھے۔ آپ نے ایک خط جناب سیدنا عمر بن عاص کے نام تحریر کیا اور ایک خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا۔ پہلا خط جو جناب سیدنا عمر بن عاص کے نام لکھا گیا، اس میں لکھا تھا کہ تم جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں، جتنے بھی باشندگان ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کم عقیدے کے مالک ہیں، ان کو لے کر دریائے نیل کے اوپر پہنچ جانا۔ اور جو دوسرا خط تھا جو دریائے نیل کے نام لکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو پڑھ سکتے ہو، پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں لکھا جو دریا کے نام تھا، کہا کہ دریا، اگر تو اپنی مرضی کے ساتھ چلتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ کواری لڑکی کا سر تجھے ملے تو پھر تو تیرے اندر روانی آئے، پھر تو چلے، پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو چل یا نہ چل، تیری اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر تو اللہ کا حکم سے چلتا ہے، اللہ کے فرمان سے چلتا ہے، تو پھر اللہ کے محبوب کا ایک ادنا سا غلام جناب ابو عمر فاروق تمہیں حکم دیتا ہے کہ تو اپنی روانی کو برقرار رکھ۔ اب جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، جوک در جوک دریائے نیل کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے اور ایک خط جو دریائے نیل کے نام تھا وہ اس کے اندر پھینکا۔ جیسے ہی وہ خط دریائے نیل کو ملا تو دریائے نیل نے روانی پکڑ لی، دریائے نیل چلنا شروع ہو گیا۔ تو 2 لوگوں نے کہا کہ اس میں لکھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں صرف یہی لکھا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، وگرنہ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر سے دریا چلنا شروع ہوا، ادھر سے جو بد عقیدہ لوگ تھے، جو یہودی تو عیسائی تھے، ان کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت نے کلمہ جاری فرما دیا۔ لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہو تو پھر بات تبھی بنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول گزرے، آپ کو یاد ہوگا، کتاب میں پڑھا ہوگا، تاریخ کا مطالعہ اگر کیا ہے تو ایک معاہدہ یہ بھی ہوا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ جب اسلام نیا پروان چڑھنے لگا۔ ایک معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آ چکے تھے کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، آپ اس کو ہمارے پاس واپس لٹائیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اپنے کسی غلام کو جو مکہ سے بھاگ کر ہماری غلامی سے تنگ آ کر اسلام قبول کر کے تمہارے پاس آ جائے تو پھر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو واپس لوٹائیں گے۔ آپ نے اس وعدے کے اوپر سائن کیا، آپ نے اس وعدے کو پکا کیا۔ اب سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا، کفار نے تنگ کیا، آپ کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، آپ نے کسی طریقے سے بیڑیوں کو چھڑایا۔ اب عقیدے کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ انسان کو نبی کے اوپر یقین کتنا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کتنا ہونا چاہیے۔ ابو بصیر نے بیڑیوں کو توڑا اور آپ بھاگے اور مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جیسے مدینہ منورہ میں پہنچے تو پیچھے سے 2 کفار کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ اگر کوئی مکے سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح مشکل وقت ہے کہ حضور کا غلام کتنی مشکل وقت میں حضور کے سامنے ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کو واپس لے جاؤ۔ اب وہ صحابی رسول بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کفار کے جو 2 آدمی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ تم ہم سے جان چھڑا کر مدینہ منورہ میں آئے تھے، تمہارے نبی نے تو تمہیں قبول ہی نہیں کیا، تمہارے نبی نے تو تمہیں اپنے پاس ہی نہیں رکھا، کیسے تم ان کو مانتے ہو؟ تو جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، آپ نے کہا کہ چپ کرو، اب تو میرے نبی کے اوپر میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی جو وعدہ کرتا ہے اس کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے تم سے وعدہ جو کیا ہے اس وجہ سے میرے نبی نے مجھے لوٹا دیا۔ انہوں نے ابو بصیر نے
تلوار نکالی اور ان کو قتل کیا. اس قریش کے جو سردار تھے، جو لوگ تھے کفار کے، ان کو قتل کیا. اب آگے جا نہیں سکتے تھے مکہ میں، کیونکہ وہاں پر اگر جاتے تو مزید تکالیف میں اضافہ ہوتا، اور مدینہ منورہ میں واپس نہیں آ سکتے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس نہیں رکھا. تو جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر ڈیرا لگایا. مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک مقام ہے، وہاں پر آپ نے ڈیرا لگایا. اور جو بھی شخص، اب دیکھیں ان کی غذا کیا ہے، ابو بصیر یہ پتوں کو کھاتے اور پانی پی لیا کرتے. اس طرح کافی عرصہ گزارا. اب مکے سے جو بھی تنگ ہوتا وہ جناب ابو بصیر کے پاس آ کر اسی مقام میں آ کر پناہ لے دیتا، یہاں تک کہ 300 لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی موجود تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر سے فرمایا تھا کہ ابو بصیر ان قریب میری طرف سے تمہیں پیغام ملے گا. ان قریب، یہ جملہ حضور کا یاد رکھیے. حضور نے فرمایا تھا ابو بصیر ان قریب ایک وقت آئے گا جب میرا پیغام تمہیں پہنچے گا. اب ابو بصیر یہ 300 افراد کے اوپر مشتمل گروہ ہے. انہوں نے کیا کیا، قریش کا جو بھی قافلہ شام کے لیے نکلتا، شام کی تجارت کے لیے، اس کو لوٹ لیتے. جب کفار پریشان ہوئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ وہ شرک کو ختم کر دیے، جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو ختم کر دیجیے. اس کو ختم کیا گیا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ روز رات کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے اور آپ مدینہ منورہ کی طرف منہ کر لیتے. آپ کا آخری وقت آیا. لوگوں نے کہا کہ اب تو ہچکیاں بن گئی ہیں، اب تو آخری وقت آ گیا ہے، ابھی واپس نہیں جائیں گے مدینہ منورہ. تو انہوں نے کہا کہ میری جان اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک رسول اللہ کا فرمان میرے پاس نہیں آئے گا. کیونکہ حضور نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ابو بصیر تمہارے پاس عنقریب میرا پیغام آئے گا. آخری وقت ہے. آخری وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد ابو بصیر کے پاس آیا اور آ کر رکا تھمایا. اس رکے کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ تھاما اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی، کلمہ شہادت کو بلند کیا اور اپنی جان آفری کے سپرد کی اور کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کر دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو حضور کے لیے یہ یقین رکھنا چاہیے. حضور کے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں، امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سوچ لے ذرا. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی پھر سوچ لے، اس کے اوپر غور کر. عرض کی یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر دکھوں اور غموں کے لیے تیار ہو جا. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو بڑا آسان ہے، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، بڑا آسان ہے مسلمان ہونا. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری ذات کے ساتھ محبت کرے گا اس کی طرف تکلیفیں ایسے بڑھیں گی جیسے گہرے کھڈے کی طرف پانی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے. فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا آسان ہے. مسلمان اگر کسی کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار موجود ہے اور وہ کہے کہ میرے اوپر مصائب نہ آئے، میرے اوپر دکھے نہ آئے، میری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے، یہ ممکن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ملاحظہ کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ساری زندگی دیکھیں، کبھی قریش کا میدان ہے، کبھی طائف کا بازار ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہے، کبھی آپ مسجد حرام میں موجود ہیں. ہر وقت کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں، ہر وقت ادھر سے توحید کا اعلان بلند ہوتا ہے، ادھر سے لوگ آپ کے اوپر مصائب کی انتہا کر دیتے ہیں. اگر یہی ہو کہ مسلمان ہو کر بندہ آسانی کی زندگی گزار لے تو یہ بات نہیں ہے. مسلمان جب بندہ ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر انسان کے مصائب بھی بڑھ جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسلام قبول کیا. آپ اسلام کے بڑے پکے کافر تھے، بڑے دشمن تھے، آپ لوگوں کو تکالیف دینا آپ کا شیوا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کرم ہوا، حضور کی نظر کرم آپ کی طرف اٹھی. ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد. مرید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شیخ کا قصد کرے، جو اپنے پیر کا قصد کرے. لیکن مراد وہ ہوتا ہے کہ شیخ اس کا قصد کرے، پیر اس کا قصد کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مانگا ہے. امام بہقی اس بات کو روایت کرتے ہیں دلائل میں. آپ نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحب ھذا الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑا، آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑا، اس کو سینے کے ساتھ چمٹایا اور عرض کرتے ہیں اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں نے تم سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، لیکن آج تم سے ایک بات کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ تو اسلام کو عزت بخشنا چاہتا ہے تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے۔ لوگ بڑے چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا، جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، 39 کا عدد پورا ہو چکا ہے، 39 بندے مسلمان ہیں، 11 عورتیں مسلمان ہو چکی ہیں، لیکن ہمت کسی کے اندر موجود نہیں کہ مسجد حرام میں جا کر نماز ادا کر سکے۔ لیکن جیسے ہی 40 کا عدد پورا ہوا ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کو بلند کیا، کلمہ شہادت کو بلند کیا، تو آپ نے لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کر دستک دی اور لوگوں کو کہا، بازار میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں کمر کو کمزور کرنا چاہتا ہو، تو وہ عمر سے آ کر ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرما دی، اب لوگ مسجد حرام میں کھلم کھلا جا کر عبادت کرتے اور اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے جری اور بہادر شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت کا اگر اندازہ لگایا جائے، آپ نے حکومت کس انداز کے ساتھ کی۔ آج ہم باہر بھاگتے ہیں کہ فلاں شخص سے حکومت جمہوریت کو سیکھا جائے، خدا کی عزت کی قسم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے جن کو صرف اپنے نہیں بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی طرز حکومت کو صرف اپنے نہیں بلکہ بیگانے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں حاکم ہوئے ہیں تو جناب سیدنا عمر فاروق کی ذات ہوئی۔ کیسی آپ کی طرز حکومت ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت کا انداز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی عہدہ دیتے، کسی کو سرکاری عہدہ دیتے، تو سب سے پہلے اس کے اثاثوں کی تفصیل کو طلب کرتے، اس کے پاس جتنے بھی اثاثے موجود ہوتے، اس کی جتنی بھی جائیداد ہوتی اس کو طلب کرتے اور اس کو لکھ لیتے کہ یہ عہدہ دینے سے پہلے تمہاری یہ کارکردگی ہے، تمہارے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، اور جب وہ عہدے سے اس کو فراغت ملتی تو پھر اس کے اثاثوں کو طلب کرتے۔ اگر اس کے اثاثوں میں تنخواہ سے زیادہ کوئی اضافہ دیکھتے تو ان تمام اضافے کو بیت المال میں جمع کروا دیتے۔ فرماتے کہ تم نے تو صرف مزدوری لی ہے، تم نے تو صرف اپنی اجرت لی ہے سرکاری عہدے پہ اوپر قائم ہو کر، یہ اتنی تمہاری جائیداد میں اضافہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو آپ تمام تر چیزوں کو بیت المال میں جمع کروا دیے۔ آپ نے بازار میں ایک فربا اونٹ کو دیکھا، ایک موٹے تازے اونٹ کو دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا اونٹ ہے۔ تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو طلب کیا، آپ نے کہا کہ اس کے موٹے تازے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا فربا کیوں ہے؟ لوگوں کے اونٹ تو اتنے فربا نہیں ہوتے، تمہارا اونٹ اتنا فربا کیوں ہے؟ تو عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے کہ یہ سرکاری کھاتے سے چرتا ہے، یہ سرکاری چراگاہوں سے چرتا ہے، اس وجہ سے یہ فربا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس اونٹ کو بیچ لیا جائے اور عام قیمت جو اونٹ کی ہوتی ہے وہ عبداللہ بن عمر کو دے دی جائے اور بقیہ قیمت کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائے۔ یہ آپ کا طرز حکومت ہے۔ اس طرح سے آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی، اور اتنے بڑے رقبے کے حکمران، اور پھر آپ کی سادگی کا کیا عالم ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایک مقام کے اوپر گئے اور وہاں جا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے، اس نے پوچھا کہ امیر المؤمنین رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میرے باپ خطاب مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے اور انہوں نے 5 اونٹ ایک کتار کے اندر لگانے کے لیے مجھے کہا کہ عمر یہ 5 اونٹ ہیں، ان کو ایک کتار کے اندر سیدھا کر کے دکھاؤ، ایک لائن میں سیدھا کر کے دکھاؤ۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن 5 اونٹ مجھ سے کتار میں نہیں لگے تھے۔ میرے باپ نے میرے اوپر سختی کی، لیکن آج دیکھو کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا عمر حکمران ہے، اور مجال ہے کسی کی کوئی ٹاس سے ماس سے ہو جائے۔ اور کہنے لگے کہ خدا کی عزت کی قسم، یہ جو مجھ میں کمال آیا ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بدولت نصیب ہوئی ہے، ورنہ عمر تو وہ تھا جس سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے تھے، آج 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور کسی کی جرت نہیں کہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات سے نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے انعام سے نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر 26 ذو الحجہ کا وہ وقت آیا کہ جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، 26 ذو الحجہ آیا، 26 ذو الحجہ کو آپ کے اوپر جناب سیدنا عمر فاروق کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور آپ 4-5 روز تک آپ حیات رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا۔ محرم کی پہلی تاریخ جو ہے وہی اپنے اندر غم و اندوہ کے واقعوں کو سموئے ہوئی ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنے اندر سموئے ہوئی۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر عرض کرنا، کہنا کہ حضور کا ایک غلام وہ حضور کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ جب آپ کے بیٹے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے تو وہ رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ میں حضور کے ساتھ آرام فرماؤں گی، لیکن اب عمر فاروق کا پیغام آ گیا تو میں ان کی درخواست کو رد نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے وہ جگہ کو دیا، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آ کر بتایا گیا کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو جگہ مل گئی ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو پھر سے وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر جا کر اجازت طلب کرنا، اگر خوشی کے ساتھ اجازت دے دیں تو پھر مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی ذات تو ایسی ذات ہے جنہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کر کے اپنے مدفن کو منتخب کیا ہے، اپنے دفن ہونے کی جگہ کو منتخب کیا ہے۔ تو پھر کوئی کیسے خیال کر سکتا ہے کہ فلاں کا حق کہا گیا، فلاں کا حق کہا گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان جیسی، اب ان جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا، ان جیسا بننے کی کسی کے اندر استطاعت ہی موجود نہیں، کیونکہ صحابی کہتے ہی اس کو جس نے رسول کا دیدار کیا ہو۔ اب وہ تو کیفیت نہیں ہے، وہ تو لمحہ نہیں آ سکتا، اسی لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقوش پا کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔